گفتگو مدلل ہوگی تو وہ بااثر ہوگی. جو بات بااثر نہ ہو تو پھر وہ کمیونیکیشن کیا. تو اپنی کمیونیکیشن کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے آپ کے اندر جو ہے وہ دلائل کی پختگی ہونی چاہیے. اب دلائل کس طرح ہو سکتے ہیں یہ آپ کا کام ہے. السلام علیکم دوستو، میں ہوں انتخاب سوری. آج میں ایک ایسی چیز بتانے جا رہا ہوں جس کے بغیر آپ کامیابی کے منازل طے نہیں کر سکتے، اور ہر شخص کے، ہر فرد کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے. آپ چاہے اسکول کا کام کر رہے ہوں، اسکول میں پڑھاتے ہوں، آپ چاہے کوئی پراپرٹی کا کام کرتے ہوں، آپ چاہے اپنے گھر کو چلانا چاہ رہے ہوں، آپ چاہے کوئی بھی آپ منزل طے کرنا چاہتے ہوں، اگر یہ گر آپ کے اندر نہیں ہے، آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، تو پھر آپ کامیابیاں حاصل نہیں کر سکتے یا بہت مشکل ہے. دراصل وہ چیز ہے کمیونیکیشن. دوستوں، آج میں صرف 3 پوائنٹ بتاؤں گا کمیونیکیشن کے لحاظ سے. صرف آپ ان 3 چیزوں کو صحیح کر لیں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ ایک کامیاب آدمی بن سکتے ہیں اور ایک کامیاب شخصیت کے مالک بن سکتے ہیں. گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں. انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیوز، اس طرح کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہا کریں گی. تو دوستوں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ہر ایک کا واسطہ جو ہے اس کمیونیکیشن سے ہوتا ہے. لوگوں سے بات کرنا، لوگوں سے گفتگو کرنا. اگر آپ دیکھیں کہ آپ جیسے سے ایک بچہ بھی اگر منازل طے کر رہا ہو تو اس کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ اس کی کمیونیکیشن کو بحال کرنا پڑتا ہے. اس کی کمیونیکیشن بہتر سے بہتر ہوتی ہے. انسان انسانوں میں ہی رہ سکتا ہے، انسانوں کے باہر اس کی زندگی بیکار زندگی ہے. تو کمیونیکیشن کو کس طرح بہتر کریں، اس کے اوپر 3 چیزیں میں بتاؤں گا. یہ 3 چیزیں کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1، سب سے پہلے کہ اپنے کانفیڈنس کو بلڈ کریں. آپ کا جتنا اچھا کانفیڈنس ہوگا آپ کی کمیونیکیشن اتنی اچھی ہوگی. ظاہر ہے کہ کوئی شخص اگر کانفیڈنس نہیں ہوگا تو وہ بات کرتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑائے گی، اس کے بات کرتے ہوئے اس کے اندر سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. کانفیڈنس نہیں ہوگا تو وہ آگے بات نہیں کر سکتا. آج معاشرے میں یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ جو ہے نا 10 آدمیوں کے سامنے کیا 4 آدمی کے سامنے بات نہیں کر پاتے، اس لیے کہ اسکولوں میں یہ ٹریننگ دی نہیں جاتی، اسکولوں میں یہ اعتماد بحال نہیں کیا جاتا. اب باہر کے ممالک میں بچے کے اندر یہ کانفیڈنس پہ بہت توجہ دی جاتی ہے کہ وہ اپنے کسی بھی کے سامنے بات کرنے کا سلیقہ جانتا ہوں. اس کے علاوہ بھی باہر سے ممالک میں اس طرح کے فورمز ہوتے ہیں جہاں پہ کمیونیکیشن کو بہتر کرنے کے طریقہ کار ڈیولپ ہوتے ہیں. وہ ملتے ہیں، وہ فورم بنتے ہیں اسی لیے کہ صرف کمیونیکیشن بہتر سے بہتر ہو. تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ خود اگر کمیونیکیشن کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو کانفیڈنس گین کریں. ایک بچہ بھی، ایک لڑکا بھی ہو، اس بچے کے، آپ کا بھی بچہ ہو تو اس کے اندر بھی کانفیڈنس کو بڑھائیں کہ وہ اس کانفیڈنس کو جب تک دور نہیں کرے گا اس کی. ایک بچے سے آپ چاہتے ہیں کہ انگلش بولوانا، تو انگلش بولنے کے لیے وہ اس کے اندر، حالانکہ وہ بول سکتا ہے، آپ بھی بعض دفعہ سوچیں مثال کے طور پہ آپ انگلش بولنا چاہیں، حالانکہ انگلش بول سکتے ہیں، لیکن آپ کے کوئی ہیزیٹیٹ کرتی ہے چیز، آپ کے اندر فلوئنسی آتی نہیں ہے، بیکاز کہ آپ کو وہ اعتماد نہیں ہے. تو لہٰذا سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے کمیونیکیشن میں، اپنے اعتماد کو مضبوط کریں، اپنے کانفیڈنس کو بڑھائیں. اب کانفیڈنس کی کئی طریقہ کار ہو سکتے ہیں کہ جب آپ کوئی بات کریں تو یہ سوچ کے بات کریں کہ آپ سچائی کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں، آپ کو دلائل کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں، آپ جو کچھ بولنے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا بولنے جا رہے ہو. تقریر کا بھی انداز ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب انسان تقریر کرتا ہے تو اس تقریر سے پہلے اس کے ذہن میں الفاظ اس کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ وہ کون سے الفاظ کی ادائیگی کرے گا. اسی طرح جب بھی کسی سے بات کریں تو اس سے آپ پہلے ذہن بنا لیں کہ آپ کیا بات کریں گے. تو پھر اسی طرح آپ فوکس کریں، آپ جو بھی بات کر رہے ہیں توجہ سے بات کریں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی کسی سے بات کرو تو اپنی توجہ کے ساتھ بات کرو، اور جب کسی کی بات سنو تو توجہ سے بات سنو. یہ کمیونیکیشن کے اصول ہے. تو یہ کانفیڈنس بڑی اہم چیز ہے، نمبر 1. دوسری چیز یہ ہے کلیئرٹی. دوستوں، کلیئرٹی وہ ہوتی ہے کہ آپ کے الفاظ کے اندر ادائیگی صاف ستھری ہونے چاہیے. بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ چبا کے بات کرتے ہیں، بعض لوگ بہت ہی آہستہ بات کرتے ہیں کہ اگلا بندہ اس بور ہو جائے کرنے کے لیے بات. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت تیز بات کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے بہت زیادہ بات کرتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ قولوا قولا سدیدا، کہ سیدھی اور صاف بات کرو. ہمارے معاشرے میں سیدھی اور صاف بات کرنے کا رواج نہیں ہے. یاد رکھیں، آپ کی اگر سیدھی اور صاف بات کرنے کی عادت ہوگی تو آپ ہمیشہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ کسی کو سمجھانے کے لیے
آپ اگر آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کو بات کلیئر اور صاف ستھری کریں نا تو آپ کے اندر کلیئرٹی ہونا چاہیے. تو جب بھی آپ کسی سے بات کریں آپ آہستہ بولیں یا تیز بولیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے. ایک بچے سے بات کریں گے تو بچے کے انداز میں بات کریں گے, ایک بڑے سے بات کریں گے تو بڑے کے انداز سے بات کریں گے. تو یہ ہونی چاہیے کلیئرٹی. اچھا کلیئرٹی صرف کمیونیکیشن صرف یہ نہیں ہے کہ وربل کمیونیکیشن, ریٹن کمیونیکیشن بھی ہوتی ہے. یعنی یہ ہے کہ انسان صرف ایک بولنے کی کئی چیزیں ہوتی ہیں, باڈی لینگویج بھی ایک بولنا ہے, لکھنا بھی ایک ہے. کمیونیکیشن جو ہے نا موبائل کے ذریعے بھی ہے کمیونیکیشن. آپ کئی پہلو ہیں کمیونیکیشن کے, صرف گفتگو کرنا ہی کمیونیکیشن نہیں ہے. تو ان سب چیزوں میں آپ کے اندر کلیئرٹی. اگر آپ اپنے موبائل سے کوئی میسیج بھی کرتے ہیں نا تو وہ موبائل کا میسیج جتنا جامع اور مختصر ہوگا یا یہ سمجھ لیں کہ کلیئر ہوگا تو بات سمجھ میں آئے گی. ایک ایڈ بنانے والا بھی جب ایڈ بناتا ہے نا تو وہ اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ بات جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ اس کا میسیج کلیئر ہے کہ نہیں ہے. میں ایڈ بہت اچھا خوبصورت بنا لیں آپ, لیکن ایڈ کے اندر جو میسیج دینا چاہیں وہ اگر کلیئر نہ ہو تو ایڈ بالکل فضول ہے. لہذا کلیئرٹی اسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ کہنا چاہ رہے ہیں, جو کچھ آپ کے ذہن میں ہو, جو کچھ آپ کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جو کچھ آپ کے بات پہنچانا چاہ رہے ہیں اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے. پھر تیسری چیز جو ہے وہ جامع ہے گفتگو. کانکریٹنس اسے کہتے ہیں کہ آپ کی گفتگو مدلل ہو, جامع ہو. میں کبھی کسی سے بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو مجھ سے دلائل سے بات کیا کرو. میں بھی اپنے گھر میں کسی سے اگر میری بات پہ مانتا ہوں تو کہتا ہوں دلائل کی زبان بولو گے تو میں مانوں گا. بعض مجھے ہضم نہیں ہوتی بات اگر دلائل نہ ہو. تو ہمیشہ دلائل سے بات کرنا ہی انسان کی اچھی گفتگو ہے. تو لہٰذا دلائل کو تلاش کریں. اب میں دوبارہ آتا ہوں کہ جب آپ کسی مضمون کو لکھ رہے ہوں اس کے اندر دلائل نہ ہو تو آپ کا مضمون, اگر کسی کمپٹیشن میں کسی بچے کو ڈال دیں اس کے مضمون میں, اس کی گفتگو میں, اس کی تقریر میں اگر دلائل نہیں ہوں گے تو اس کو نمبر نہیں ملیں گے. تو لہٰذا دلائل اور گفتگو مدلل ہوگی تو وہ بااثر ہوگی. جو بات بااثر نہ ہو تو پھر وہ کمیونیکیشن کیا. تو اپنی کمیونیکیشن کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے آپ کے اندر جو ہے وہ دلائل کی پختگی ہونی چاہیے. اب دلائل کس طرح ہو سکتے ہیں یہ آپ کا کام ہے. آپ اس کے لیے اپنی چیز کو لرن کریں. آپ اپنی جو بھی کہنا چاہتے ہیں, جو کچھ پہنچانا چاہتے ہیں اس کو پہلے آپ پڑھ کے سمجھ کے اس کے دلائل جمع کریں, پھر گفتگو کریں تو بات ہے. تو ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ بڑی لمبی گفتگو کرتے ہیں, لوگ جان چھڑاتے ہیں. میں بھی کبھی کسی کو دیکھتا ہوں کہ یار یہ بڑی لمبی گفتگو کرتا ہے, جان چھڑاؤ اس کو یار. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. بظاہر آپ کی زبان بہت چلتی ہو, بظاہر آپ بڑے کام نظر آتا ہے, آپ تیز بولتے ہیں, اچھا بولتے ہیں. کام اچھا بولنا صرف نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جو آپ کا مقصد ہے, ان تمام چیزوں میں بڑی اہم چیز آپ کا مقصد کا حصول ہے. کمیونیکیشن ساری ہو جائے, سب کچھ ہو جائے. میں سیلز کی بات کرتا ہوں. سیلز میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, جو لوگ پراپرٹی کا کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ بعض ایسا ہوتا ہے کہ بڑا بولتے ہیں, بہت زیادہ بولتے ہیں. ارے بھائی اس بولنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے اگر مقصد حاصل کر لیا. ایک لڑکا کسی جگہ جاب کرتا تھا, وہ اپنے باس کو آگے بتاتا تھا. 4 بندے ہیں, وہ اپنی آگے کہانی سناتے ہیں کہ یار میں نے تو ایسے بولا, میں نے تو جا کے فیلڈ میں وہ کیا. اچھا بھائی 1 دن گزر گیا, پھر 2 دن گزر گیا, 3 دن گزر گیا. اس کے بعد 3 لڑکے ایسے تھے جن کو باس نے فائر کر دیا اور ایک لڑکے کو رکھ لیا. حالانکہ وہ بہت زیادہ نہیں بولتا تھا, کم بولتا تھا, ٹھیک ہے, گفتگو میں بہت زیادہ اسمارٹ نہیں تھا. لیکن کیا ہوا کہ وہ رزلٹ لایا تھا. معلوم چلا کہ مہینے کے اینڈ میں 3 بندے بڑے ایفیشنٹ تھے, بڑے اسمارٹ تھے, بڑی اچھی گفتگو کرتے تھے, لیکن سیلز ایک مشکل سیل کی اور دوسرا لڑکے نے 4 سیلیں کر دی. تو باس کو کیا چاہیے؟ رزلٹ چاہیے. تو کمیونیکیشن صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بہت آپ بولنے میں اسمارٹ ہیں. واٹ یو گاٹ, دس از دا امپورٹنٹ. واٹ یو ہیو دا ٹارگیٹ, آئدر یو گاٹ اور ناٹ. تو یہ ہے ایک ایسی چیز کہ جس میں آپ کے مقاصد آپ کے واضح ہونے چاہیے. تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ آپ جب بھی بات کریں تو جامع گفتگو ہو چاہیے اور اس میں جو ہے نا وہ وزن ہونا چاہیے. بہت سے لوگ بات کرتے ہیں وزن نہیں ہوتا. اچھا میں بات وہی کر رہا ہوں, کمیونیکیشن ڈزنٹ مین بعض دفعہ ایک کندھے کو ہلا دینا ہی بات پہنچا دیتا ہے. بعض دفعہ آنکھ کا ایک اشارہ ہی جو ہے وہ کافی ہوتا ہے کہنے کے لیے. بعض دفعہ جو ہے نا گردن کو ہلا دینا ہی کافی ہوتا ہے. تو ٹائم بھی بچتا ہے اس میں. تو چاہے باڈی لینگویج ہو, چاہے 1 وے کمیونیکیشن ہو, چاہے 2 وے کمیونیکیشن ہو, یا چاہے جو ہے آپ موبائل سے کوئی آپ کمیونیکیشن کر رہے ہوں, تو اس کمیونیکیشن میں آپ نے بہت ضرورت نہیں ہے کہ بہت لمبی بات کریں. واٹس ایپ پہ میں دیکھتا ہوں لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں, بات کر رہے ہوتے ہیں. میں تو اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا عام طور پہ ان بحثوں سے, لیکن یہ کہ واٹ از ان اٹ فار می, میرے لیے اس میں کیا ہے, اس حد تک میں جاتا ہوں. تو میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ لمبی گفتگو کرتے, ضرورت نہیں ہے. آپ نے چند جملے کہنے ہیں لیکن مدلل کے ساتھ, دلائل کے ساتھ بات کرنی ہے.
اگلا جو بندہ بیٹھا ہے اس کو اس کا ذہن دیکھ کے سوچے۔ مولانا سید ابو العلا مودودی کا نام آپ جانتے ہیں، ان کے اندر ایک خاص ہی بات تھی کہ جس میڈیم میں جاتے تھے اسی لحاظ سے بات کرتے تھے۔ اگر وہ علماء میں بیٹھتے تھے تو ان کی تحریر دیکھ لیں کہ وہ ایک عام آدمی کے سمجھ میں نہیں آئے گی تحریر۔ جب وہ عام آدمی سے بات کرتے تھے تو پھر وہ ان کی تحریر بہت ہی آسان اور سہل ہوا کرتی تھی، لیکن ان کی تحریروں میں سب سے اہم بات یہ کہ دلائل ہوا کرتے تھے، دل میں بات اترتی چلی جاتی ہے۔ جب وہ بچوں میں بات کرتے ہیں تو پھر اسی لحاظ سے، اگر وہ گاؤں دیہات کے جو ہے وہ ان پڑھ لوگوں سے بات کرتے تھے تو بالکل ان کے لیول پہ آ جایا کرتے تھے۔ خیر بات ذرا لمبی ہو رہی ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کمیونیکیشن کی اپنے اسکلز کو بڑھائیں۔ کمیونیکیشن اسکلز بڑھنے سے آپ دنیا کے کامیاب انسان ہی نہیں بنیں گے بلکہ ایک اچھی شخصیت کے مالک بنیں گے۔ انتخاب سوری کو اجازت دیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، معلومات کو آگے بڑھائیں۔ اللہ حافظ۔